میں اپنی اہلیہ کو دلی، گجرات، ممبئی، بہار، مختلف شہروں میں، مختلف اضلاع میں، مختلف اسٹیٹ میں گھماتا ہوں۔ اچھی بات ہے کہ خراب؟ یہ آپ بتائیں۔ جہاں میں جاتا ہوں وہاں جاتی ہے۔ اب گاؤں میں بھی اس کو لے کے جاتا ہوں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مفتی صاحب اپنی بیوی کو گھماتے ہیں تو اب وہ اپنی بیوی کو نہیں گھماتے۔ یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ نہیں، ہم گھماتے ہیں آپ کے عقل و شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ عورت کو بھی گھومنے کا، کھانے کا، پینے کا شوق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ رات دن بس روٹی اور کھانا بنا کے ساس سسر کو، دیور اور نند کو اور دیگر رشتہ داروں کو بنا کے دے تو بڑا اچھا۔ اس کی آزادی سلب کر لیتے ہیں، اور وہی بعد میں اکھلاہٹ بکلاہٹ میں اول پھول جب بولتی ہے تو برا مانتے ہیں۔ تو کمپٹیشن، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک عالم کا، ایک مفتی کا اگر کوئی عمل ہے تو اس کو اپنانا چاہیے۔ اگر اپنانے میں سے پہلے اس کی وضاحت پوچھ لیں تو یہ اور اچھی بات ہے۔ کوئی عمل ہو تو وضاحت پوچھ لیں کہ بھائی آپ یہ جو کرتے ہیں وہ کیسے مناسب ہے، جائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، غلط ہے، صحیح ہے، وجہ بتا دیں۔ اس کے بعد پھر آپ عمل کریں۔ وجہ سمجھ میں آئے نہ آئے، عمل کرنا ہے تو کیجئے، نہیں کرنا ہے تو نہ کیجئے۔ ایک صاحب ہے، بھائی کو اپنی اہلیہ دیکھنے نہیں دیے، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھنے دیے؟ کہ میں مفتی صاحب کی طرح اپنی بیوی کو ہر جگہ نہیں گھومنے دیتا ہوں، نہیں جانے دیتا ہوں، تو مفتی کی مخالفت نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیر و تفریح کرتی، ریس کرتی، دوڑتی تھی، مقابلہ کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ہار جاتے تھے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہو۔ تو یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، دوڑنے کے وقت کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کا کھویا، سفر میں نہیں گئی باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ عالم ہیں، اس کے باوجود بے عقل والا کام کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ملائیے ہمارے عمل، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اپنائیے۔ قرآن و حدیث میں اگر اس کی وضاحت نہیں ہے یا آپ کو نہیں معلوم چل رہا ہے تو پوچھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام آیا وہ ہار کی وجہ سے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، کتنے لوگ مخالف ہو گئے۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری تھی؟ ہم لوگوں کا کام ہے اپنے نبی، اپنے صحابہ اور پیغمبران اسلام کے نقش قدم پہ چلنا۔ آج جو سسٹم بنا ہوا ہے، وہ عورت شادی کر کے آتی ہے، ایک دم سب سے گھونگھٹ ہی میں رہتی ہے، اور رات دن اس کو کھانا بنا کے دیتی ہے۔ کھانا بنانے کے بعد جب فری ہوتی ہے، یعنی 2-4 سال بعد جب بچے ہوتے ہیں، پھر بچے میں لگ جاتی ہے۔ اس کی زندگی گویا کہ ہم نے ختم کر دی۔ بہت غلط بات ہے، گھومنے پھرنے دیا جائے۔ بس یہ ہے کہ شریعت اور حدود، آپ اسلام کی اتنی عظمت اس کے دل میں بیٹھا دیں، اتنی عظمت بیٹھا دیں کہ وہ کوئی بھی کام کرے تو اسلام کے مطابق کرے۔ یہ کیجئے، اسلام کے مطابق کروائیے عمل۔ پردے میں ڈالنا، پردے میں، گھونگھٹ میں، 24 گھنٹے گھونگھٹ ہی میں رہے، سس سسر یہ وہ فلانا ڈھکانا۔ شادی سے پہلے ایک بات اور میرے ذہن میں آیا کہ آج کل پردے کون کرتے ہیں؟ شادی ہو جانے کے بعد پردے ہو رہے ہیں۔
اور وہ پردے کرواتے ہیں جو لڑکے ڈرتے ہیں کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے، افیئر نہ ہو جائے، جبکہ شادی ہونے کے بعد لڑکا کا ذہن ایک طرف ہو یا نہ ہو، لڑکی کا ضرور اپنے شوہر کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کے دماغ کو ایک سکون مل جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی لڑکے پہ دل نہیں آتا ہے اس کا۔ بہت کم لڑکیاں ہوں گی تو ہوں گی، اکثر لڑکیاں جیسے شادی ہو گئی بس اپنے شوہر سماج کے ساتھ رہ کے زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں۔ تو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، شادی ہو جانے کے بعد پردہ کر رہی، جبکہ پردہ لڑکیوں کو کرنی چاہیے۔ اس کے جسم میں کشش ہے، کھچاؤ ہے، اس کے اوپر لڑکا کوئی اگر مائل ہوتا ہے تو لڑکی کا دل تو ایک دم خالی ہے، ابھی اس کے شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے شیطان بہکا سکتا ہے۔ تو جوان لڑکیوں کو پردہ کرواؤ، ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے گا۔ ایک عورت تھی، حافظ سیف اللہ نذروی صاحب کے دوست کی والدہ، طیب صاحب کی والدہ، خالد صاحب کی والدہ ہمیشہ تسبیحات، نیکی کی باتیں، نیک اعمال کرتی تھی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا، وہ اپنے سے عمل کر رہی ہے، اچھی بات ہے، ایسا بناؤ، لیکن لڑکی کو گھومنے گھمانے میں کیا حرج ہے؟ دہلی جاؤ، بنگلور جاؤ، حیدرآباد جاؤ اور ادر کنٹری جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ پردہ کرا کے رکھتے ہیں، وہ لڑکیاں صرف کھانا بنا کے دیتی ہیں اور کوئی ورزش بھی نہیں ہوتا ہے، وہ لڑکیاں موٹی ہو جاتی ہیں، موٹی ہونے کے بعد وہ ہزاروں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ آدمی ہیں جو پردہ کروا کے کر دیتے، ساس سسر کی خدمت کروا کے اس کو بیمار کر دیتے ہیں اور پھر بیماری کے ساتھ مر جاتی ہے۔ تو کسی کی مخالفت کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کو دیکھ لو، اگر آپ عالم ہو تو ایسا مخالفت مت کرو جو شریعت کی بھی مخالفت ہو جائے۔ آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوچھ لو، پوچھنے میں کیا ہے؟ ضروری ہے کہ آپ سب کچھ پڑھیے لیے، سب کچھ جان ہی گئے؟ بے عقلی والا کام آپ نہ کریں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو گھمائے، ساتھ میں گھمائے، تاکہ اس کا بھی دل بہلے، اس کو کوئی بیماری لگے نہ۔ سفر کرنے سے آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اکثر فائقہ اور فضیل طبیعت خراب رہتی تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ممبئی آپ گھما دیجئے، ممبئی میں آب و ہوا اچھی ہے، سمندر کے کنارے۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ سفر کرنے سے ستارہ سے ممبئی آنے میں 250 کلومیٹر تقریباً ہے، اور پھر وہاں کی فضا الگ، کیونکہ ہر 100 کلومیٹر کے اوپر جو ہے زبان الگ ہے، مزاج الگ ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ نے بنائے ہیں سارے نظام اور سسٹم۔ تو جو سفر کرتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ السفر قطعۃ من النار، سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تھکاوٹ ہوتی ہے، اس سے پسینہ گرتا ہے، بیماری بھاگتی ہے، اور اگر پھر بھی کوئی جسمی بیماری ہے تو سمندر میں نہا لیجئے، سمندر کے کنارے بیٹھ کے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ ہوا کھائیے۔ مصر میں جب میں گیا تو وہاں دیکھا کہ سب بلڈنگ خالی رہتی ہے، سب جو ہے سمندر کے کنارے نہاتے رہیں گے یا وہاں پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ نوش فرماتے رہیں گے، لیکن اکثر کہاں رہیں گے؟ سمندر کے کنارے۔ اسکندریہ میں نے دیکھا، چونکہ جامعہ ازہر کی طرف سے ہم لوگوں کو ٹور کروایا گیا، تو
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کا دیدار اور معائنہ اور مشاہدہ کیا۔ اللہ جامعہ ازہر کے نظام کو زندہ رکھے، وہ سب کو رحلہ نکالتے ہیں اور سب کو گھماتے ہیں، اس سے مزاج فریش ہوتا ہے۔ جب آدمی مختلف شہروں میں جاتا ہے نا تو عقل و شعور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔